السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہم جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں اس کے اچھے یا برے اثرات ہمارے وجود پر ضرور پڑ کر رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ نقصانات اور سب سے برے اثرات جس چیز کے ہمارے وجود پر پڑتے ہیں وہ ہے حرام کمائی اور حرام غذا۔ یوں تو اس کے بے شمار نقصانات ہیں، لیکن ان میں سے چند کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ سنن ترمذی اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو طویل سفر میں ہو، اس کی حال بہت پراگندہ اور بال بکھرے ہوئے ہو، اس کی حالت بالکل ترس والی ہو، اور وہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے یا رب کہہ رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کی پوری پرورش ہی حرام غذا سے ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ تو حرام غذا کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ نماز وغیرہ جیسی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت مشکات شریف کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 درہم کے بدلے میں کوئی کپڑا خریدے اور اس میں 1 درہم بھی حرام ہو، تو جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا ہو تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، طویل روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ذرا بھی اگر حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں گیا تو عبادت قبول ہونے سے رہ جاتی ہے۔ ایک تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ حرام غذا کی وجہ سے بے حیائی اور بے شرمی آنے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ہر چیز سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم فرمایا، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان دونوں حضرات نے اس درخت سے کھا لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا لباس اتر گیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حرام غذا کی وجہ سے حیا کا لباس اتر جاتا ہے، بے شرمی اور بے حیائی زندگی کے اندر آتی ہے۔ چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی کمائی سے برکت اڑ جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 3 پارے کے اندر، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود اور ربا کو مٹاتے ہیں، اس سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ مشکات کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص حرام کمائی کماتا ہے اور اس سے خرچ کرتا ہے تو اس کے خرچ میں برکت نہیں ہوتی ہے، خرچ سے برکت کو اٹھا لی جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہم سب غور کریں کہ یہ ساری باتیں ہماری زندگی کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ایک پانچواں بڑا نقصان یہ کہ زندگی سے چین و سکون اور راحت ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹا بڑا نقصان یہ ہے کہ حرام کمائی کی وجہ سے مزاج کے اندر بغاوت، سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق چھن جاتی ہے، برائی کی طرف راغب زیادہ ہونے لگتے ہیں، شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ کہ یہ اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ ہم مسلمانوں کا دینی اور ایمانی فریضہ ہے کہ حلال کمائی کا خوب اہتمام کریں اور حرام کمائی سے اور حرام لقمے سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ ان بڑے بڑے نقصانات سے ہم بچ سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔